بسم اللہ الرحمن الرحیم. روح کی بیماریاں اور ان کا علاج. مقالہ مفیدہ. محبت مرشد. اہل اللہ کی محبت نعمت عظما ہے. حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حق تعالی کی محبت حاصل کرنے کے لیے اہل اللہ کی محبت سے بڑھ کر کوئی عمل مؤثر نہیں. سب سے قوی ذریعہ کائنات میں اللہ تعالیٰ تک رسائی کا اللہ والوں کی محبت ہے. ان سے ملنے کی ہے یہی اکراہ، ان سے ملنے کی ہے یہی اکراہ. ملنے والوں سے راہ پیدا کر، ملنے والوں سے راہ پیدا کر. علامہ موصوف نے اس دعوے کی تائید میں یہ حدیث پیش کی ہے: اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک. اس حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق تعالی کی محبت کو مانگنے کے بعد حق تعالی کے عاشقین و محبین کی محبت کا سوال فرمایا، اور اس کے بعد ان اعمال کا سوال فرمایا جو حق تعالی کو محبوب ہیں. پس اس تقدیم سے معلوم ہوا کہ اللہ والوں کی محبت کو اعمال پر بھی اولیت اور اہمیت حاصل ہے. تقوی کی دولت اہل اللہ سے ملتی. حضرت صدر مفتی دیوبند حضرت مولانا محمود حسن گنگوہی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس ناکارہ سے فرمایا کہ جمع الفوائد میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ روایت مروی ہے: لِكُلِّ شَيْءٍ مَعْدِنٌ وَمَعْدِنُ التَّقْوَى قُلُوبُ الْعَارِفِينَ. ہر شے اپنے کان سے ملتی ہے اور تقوی کی کان عارفین اللہ والوں کے قلوب ہے. حضرت پرتاپ گڑھی رحمت اللہ علیہ کا ایک سادہ شعر اس حقیقت کو خوب بیان کرتا ہے: تنہا نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں، تنہا نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے، میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے. ارشادات در بیان عاشقان حق حضرت عارف مولانا رومی رحمت اللہ علیہ. بنگر اینشا را کے مجنو گشت ان، ہم چو پروانہ بو سلش کشت ان. خواب را بگزار امشب اے پدر، خواب را بگزار امشب اے پدر. یک شبے در کوئے بے خوابہ گزر، یک شبے در کوئے بے خوابہ گزر. مدح تو حیفست بازندانیاں، گویم اندر مجمع روحانیاں. قدر تو بگذاشت از در کے عقول، عقل در شرح شما باشد فضول. قصد کردستن این گل پا رہا کہ بپوشانن خورشید ترا. بو اے میرا گر کسے مکنو کند، چشم مست خویشتن را چون کند. ہر کے باشد قوت او نور جلال، چو نزائد از لبش سحر حلال. در فراغ عرصے آن پاک جاں، تنگ آید عرصے ہفت آسماں. شمع از گلستاں بمانگو، جرائے بر ریز بر ماضی سبو. خوانداریم اے جمال مہتری، کہ لبے ما خشک و تو تنہا خوری. اولیاء را درو نہا نغمہ است، طالبہ رازا حیات بے بہا است. مہر پاکا درمیاں جانشاں، دل مد الا بمہر دل خوشاں. نمبر 1، حضرت عارف رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خدا کے ان عاشقین سوختہ جانوں کو دیکھو کہ مثل پروانہ تجلیات الہیہ سے کشتہ ہو رہے. نمبر 2، اے ابا جان بہت سو لیے، ایک رات سونا ترک کر کے ان اللہ والوں کے پاس رہ کے دیکھیے ان بے خوابوں کی گلیوں میں کیا ہو رہا ہے. نمبر 3، آپ کی تعریف یہ اہل ہوا اور اہل نفس یعنی دنیا پرست لوگ کیا سمجھیں گے؟ ہاں اللہ والے حضرات آپ کی قدر سمجھ سکتے ہیں، اس لیے انہی کے مجمع میں آپ کا ذکر کروں گا. یہاں مخاطب مولانا رومی رحمت اللہ علیہ کے سامنے حضرت حسام الدین رحمت اللہ علیہ ہیں اور احکر کے سامنے ہمارے اکابر ہیں. نمبر 4، آپ کی قدر و منزلت عقول عامہ سے مافوق اور بالا تر ہے. عقل عام آپ کے بلند مقام کو سمجھنے سے قاصر ہے. نمبر 5، بعض نادان لوگ جو نور باطن سے بے خبر ہیں آپ کے آفتاب باطنی کو چھپانا چاہتے ہیں، لیکن داغ دل چمکے گا بن کر آفتاب، داغ دل چمکے گا بن کر آفتاب. لاکھ اس پر خاک ڈالی جائے گی، لاکھ اس پر خاک ڈالی جائے گی. نمبر 6، جس طرح کوئی رند اگر بوئے میں کو چھپا بھی لے تو اپنی مست آنکھوں کو کیسے چھپا سکے گا، اسی طرح آپ حق تعالیٰ کی محبت کے انوار کو اپنے چہرے اور آنکھوں سے کیسے چھپا سکتے ہیں جبکہ نور ذکر آپ کی غذا ہے. نمبر 7، جس کی روحانی غذا حق تعالیٰ کا نور ہوتا ہے اس کے لبوں سے کلام مؤثر کیوں نہ پیدا ہوگا. حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے سحر حلال کا ترجمہ کلام مؤثر سے فرمایا ہے. نمبر 8، اللہ والوں کی روح میں نسبت مع اللہ کی برکت سے اس قدر وسعت پیدا ہو جاتی ہے
کہ ہفت آسماں اس وسعت کے آگے تنگ معلوم ہوتے ہیں، جیسا کہ حدیث پاک سے تائید ہوتی ہے، ان النور اذا قذف فی القلب انشرح له الصدر، جب حق تعالیٰ کا نور ہدایت کسی کے دل میں، کسی دل میں داخل ہوتا ہے تو اس کا سینہ کشادہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 9، ہاں اپنے گلستان قرب سے مجھے بھی تو کچھ دیجئے، اور اپنے معرفت کے سبو سے مجھے بھی تو کچھ پلائیے، کچھ راز بتا مجھ کو بھی اے چا کے گریباں، کچھ راز بتا مجھ کو بھی اے چا کے گریباں، اے دامن تر اشک رواں زلف پریشاں، اے دامن تر اشک رواں زلف پریشاں۔ نمبر 10، اے سراپا جمال روحانی، ہم اس امر کے خوگر نہیں ہیں کہ ہمارے لب تو خشک رہیں اور آپ معرفت کا دریا پیتے رہیں۔ نمبر 11، اولیاء کرام کے باطن میں بہت سے نغمات عشق حقیقی پوشیدہ ہیں جن سے طالبین کو آب حیات محبت ملتی ہے اور وہ مردہ دل حق تعالیٰ کی محبت سے زندہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت علامہ سید سلیمان ندوی فرماتے ہیں، یہی زندگی جاویدانی بنے، یہی زندگی جاویدانی بنے، جو آب حیات محبت ملے، جو آب حیات محبت ملے، تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملے، تیرے غم کی مجھ کو جو دولت ملے، غم دو جہاں سے فراغت ملے، غم دو جہاں سے فراغت ملے، محبت تو اے دل بڑی چیز ہے، محبت تو اے دل بڑی چیز ہے، یہ کیا کم ہے جو اس کی حسرت ملے، یہ کیا کم ہے جو اس کی حسرت ملے۔ اور فرمائے کہ نام لیتے ہی نشہ سا چھا گیا، نام لیتے ہی نشہ سا چھا گیا، ذکر میں تاثیر دور جام ہے، ذکر میں تاثیر دور جام ہے، وعدہ آنے کا شب آخر میں ہے، وعدہ آنے کا شب آخر میں ہے، صبح سے ہی انتظار شام ہے، صبح سے ہی انتظار شام ہے۔ نمبر 12، اللہ تعالیٰ کے پاک بندوں کی یعنی عاشقان حق کی محبت کو درمیان جان رکھ لو اور دل کسی کو مت دینا مگر جن کے دل حق تعالیٰ کے انوار سے اچھے اور منور ہو چکے ہیں، یعنی اللہ والوں کی صحبت ہی سے حق تعالیٰ کا درد محبت ملتا ہے، جس کا لطف ہفت اقلیم کی سلطنت کو نگاہوں سے ہیج کر دیتا ہے۔ چو سلطان عزت علم برکشت، جہاں سر بجیب عدم درکشت، اگر آفتاب اس یک ذرہ نیس، اگر آفتاب دریا اس یک قطرہ نیس۔ جب وہ سلطان حقیقی اپنی محبت و قرب کا جھنڈا کسی اقلیم دل میں بلند کر دیتا ہے تو اس دل میں یہ تمام کائنات بے قدر ہو جاتی ہے، جس طرح آفتاب کے سامنے ایک ذرہ اور ہفت دریا کے سامنے ایک قطرہ۔ بوئے گل سے یہ کہتی ہے نسیم سحری، بوئے گل سے یہ کہتی ہے نسیم سحری، حجرہ غنچہ میں کیا کرتی ہے آسیر کچل، حجرہ غنچہ میں کیا کرتی ہے آسیر کچل۔ پس جس طرح کلیوں کی خوشبو کی مہر کو نسیم سحر توڑتی ہے اور حجرہ غنچہ سے وہ خوشبو چمن اور اہل چمن کو معطر کر دیتی ہے، اسی طرح اللہ والوں کی صحبت کا فیضان طالبین مخلصین کے قلوب کی سیل توڑ دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے درد محبت کی وہ خوشبو جو اس قسام ازل نے اس کے اندر سربہ مہر کیا تھا وہ پھوٹ نکلتی ہے۔ حضرت شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اکثر یہ شعر پڑھا کرتے تھے، باد نسیم آج یہ کیوں مشک بار ہے، باد نسیم آج یہ کیوں مشک بار ہے، شاید ہوا کے رخ پہ کھلی زلف یار ہے، شاید ہوا کے رخ پہ کھلی زلف یار ہے، جائیے کس واسطے اے درد میں خانہ کے بیچ، جائیے کس واسطے اے درد میں خانے کے بیچ، اور ہی مستی ہے اپنے دل کے پیمانے کے بیچ، اور ہی مستی ہے اپنے دل کے پیمانے کے بیچ۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی حاضری یہ تھانہ بھون کے بعد کیا حالت ہوئی تھی، اس کا نقشہ علامہ موصوف نے خود بیان فرمایا کہ حاضری یہ تھانہ بھون کے بعد چند ہی مجالس میں محسوس ہوا کہ ہم جس علم کو علم سمجھتے تھے وہ جہل تھا، علم حقیقی تو ان اللہ والوں کے پاس ہے۔ پھر اپنے تاثرات قلبی کو اس طرح ظاہر فرمایا، جانے کس انداز سے تقریر کی، جانے کس انداز سے تقریر کی، پھر نہ پیدا شبہ باطل ہوا، آج ہی پایا مزہ قرآن میں جیسے قرآن آج ہی نازل ہوا، چھوڑ کر تدریس و درس و مدرسہ، چھوڑ کر تدریس و درس و مدرسہ، شیخ بھی رندوں میں اب شامل ہوا، شیخ بھی رندوں میں اب شامل ہوا،
اور فرمائے کہ جی بھر کے دیکھ لو یہ جمال جہاں فروز، جی بھر کے دیکھ لو یہ جمال جہاں فروز، پھر یہ جمال نور دکھایا نہ جائے گا، پھر یہ جمال نور دکھایا نہ جائے گا۔ چاہا خدا نے تو تیری محفل کا ہر چراغ، چاہا خدا نے تو تیری محفل کا ہر چراغ جلتا رہے گا یوں ہی بجھایا نہ جائے گا، جلتا رہے گا یوں ہی بجھایا نہ جائے گا۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی اس تبدیلی میں حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ مکتوب بھی اہمیت کا حامل ہے جس میں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار نقل کیے گئے تھے۔ قال را بگزار مرد حال شو، پیش مرد کامل پامال شو، بینی اندر خود علوم انبیاء، بے کتاب و بے معید و اوستا۔ قال کو چھوڑو صاحب حال بنو، اور اس کی تدبیر یہ ہے کہ کسی شیخ کامل کے سامنے اپنے نفس کو مٹا دو، پھر اپنے قلب میں مشکات نبوت سے علوم کا فیضان محسوس کرو گے بدون مطالعہ اور استاد کے۔ احسان مرشد۔ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ یاد آیا، فرمائے کہ بعض نادان لوگ سمجھتے ہیں کہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ چند مشاہیر اہل علم کے تعلق سے چمک گئے۔ یہ بالکل غلط خیال ہے، واللہ خود انہی علماء مشاہیر سے معلوم کر لیا جاوے کہ وہ خود حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی برکت و توجہ اور دعا سے چمک گئے، چنانچہ وہ خود اپنے باطن کو ٹٹول لیں کہ کیا حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے قبل بھی ان علماء کے باطن کا یہی حال تھا جو اب ہے؟ ہر بزرگ کا رنگ الگ الگ ہوتا ہے۔ ایک ملفوظ ہے تو حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا اور یاد آیا، ارشاد فرمائے کہ ہر گلیرا رنگ و بوئے دیگر است، ہر گلیرا رنگ و بوئے دیگر است۔ بزرگوں کی شانیں مختلف ہوتی ہیں کیونکہ طباع خلقتاً ہی متفاوت ہوتے ہیں۔ جب وہ بزرگ ہو جاتے ہیں تو وہ امور طبعیہ جو پیدائشی ہیں جیسے تیزی، نزاکت، تحمل، عدم تحمل، صفائی، انتظام، بے انتظامی باقی رہتے ہیں، اور ان سے بزرگوں کی شانیں مختلف ہو جاتی ہیں، چنانچہ حسب ذیل حکایتیں مختلف شان کے بزرگوں کی بیان فرمائی۔ نمبر 1، مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جب حج کو چلے تو بمبئی میں مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو لوگوں سے ملتے پھرتے تھے اور مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ انتظام میں مشغول رہتے تھے۔ جب مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ واپس آتے تو مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ کچھ فکر بھی ہے کہ کیا انتظام کرنا چاہیے، آپ ملتے جلتے ہی پھرتے ہیں۔ مولانا فرماتے کہ مجھے فکر کی کیا ضرورت ہے جب آپ بڑے سر پر موجود ہیں۔ نمبر 2، مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی بیٹھا ہوتا تو اشراق اور چاشت سب قضا کر دیتے تھے، اور مولانا رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شان اور تھی، کوئی بیٹھا ہو جب وقت اشراق کا آیا، چاشت کا آیا، وضو کر کے وہیں نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے، یہ بھی نہیں کہ کچھ کہہ کر اٹھے کہ میں نماز پڑھ لوں یا اٹھنے کی اجازت لیں، جہاں کھانے کا وقت آیا لکڑی لی اور چل دیے، چاہے کوئی نواب ہی کا بچہ بیٹھا ہو، وہاں یہ شان تھی جیسے بادشاہوں کی شان۔ ایک تو بات ہی کم کرتے تھے اور کچھ مختصر سی بات کہہ دی تو جلدی سے ختم کر کے تسبیح لے کر ذکر میں مشغول ہو گئے، کسی نے کوئی بات پوچھی تو جواب دے دیا، اور اگر نہ پوچھی تو کوئی گھنٹوں بیٹھا رہے، انہیں مطلب نہیں۔ مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب تک کوئی بیٹھا رہتا بولتے رہتے۔ نمبر 3، ارشاد فرمایا ایک بار مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمانے لگے کہ ایک بات پر بڑا رشک آتا ہے کہ آپ کی نظر فقہ پر بہت اچھی ہے، ہماری نظر ایسی نہیں۔ بولے جی ہاں، ہمیں کچھ جزیات یاد ہو گئیں تو آپ کو رشک آنے لگا اور آپ مجتہد بنے بیٹھے ہیں، ہم نے کبھی آپ پر رشک نہیں کیا، ایسی ایسی باتیں ہوا کرتی تھیں، وہ انہیں اپنے سے بڑا سمجھتے تھے اور وہ انہیں۔ حکایت حضرت شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ مولوی تجمل حسین صاحب نے حضرت شاہ فضل الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ حضرت کا سب عمل سنت پر ہے، مگر مخلوق سے اس قدر بگڑنا یہ کیسی سنت ہے؟ آپ نے مسکرا کر فرمایا کہ میاں ادھر آؤ، اور کان میں فرمایا کہ اوپر کے جی سے میں کڑکا کرتا ہوں، اور ہم نے اپنے خالق سے دعا کر لی ہے کہ جس کے لیے بد دعا کروں وہ دعا سمجھی جائے، ورنہ ہجوم خلق سے نماز پڑھنا مشکل ہو، دہقانی لوگ بہت تنگ کرے۔ تصوف کی تعریف هو علم تعرف بها احوال تزکیة النفس وتصفیة القلب وتعمیر الظاہر والباطن لنیل السعادة الابدیہ۔ مشائخ تصوف فرماتے کہ تصوف اس علم کا نام ہے جس سے تزکیہ نفس اور صفائی قلب اور تعمیر ظاہر و باطن کی تدابیر معلوم ہوتے ہیں تاکہ اس پر عمل کر کے سعادت ابدی حاصل ہو، اور قد افلح من زکاہا کے وعدے کے مطابق فلاح حاصل ہو۔ تصوف اور صوفی کی وجہ تسمیہ۔
علامہ ابو القاسم قشیری رسالہ قشیریہ صفحہ نمبر 8 میں فرماتے ہیں کہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کو صحابی کا اور حضرات تابعین کو تابعی کا اور بعد میں تبع تابعین کا لقب کافی تھا. اس کے بعد جو لوگ بہت عابد زاہد اور متبع سنت ہوتے تھے انہوں نے اپنے مسلک اور طریق کا نام تصوف تجویز کیا اور اسی جماعت کا لقب صوفی کہا جاتا ہے اور یہ جماعت 200 ہجری سے قبل ہی وجود میں آ چکی تھی. لیکن اس میں تصوف کا وجود اگرچہ 100 ہجری کے بعد ظہور میں آیا مگر اس کا مسمى یعنی احسان اور اخلاص حدیث میں موجود تھا اور اس حدیث سے ایمان اور اسلام کی صحت کا احسان اور اخلاص پر موقوف ہونا اہل علم پر بالکل واضح ہے. حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکاتیب رشیدیہ میں تحریر فرماتے ہیں فی الواقع شریعت فرض اور مقصد اصلی ہے اور طریقت بھی شریعت باطنی ہے اور حقیقت و معرفت متمم شریعت ہے. اتباع شریعت بکمال بدون معرفت نہیں ہو سکتا.